بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عرفان. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بے لاگ. آج کے پروگرام میں میرے ساتھ انتہائی امپورٹنٹ مہمان ہوں گے جن کا میں تعارف کرواتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ایک مختصراً آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ آج بھارتی فوج کی طرف سے افسوسناک واقعہ ہوا ہے. لائن آف کنٹرول پہ سیز فائر لائن کی وائلیشن ہوئی ہے، اور آج آزاد کشمیر کا جو نیلم کا علاقہ ہے وہاں پہ بہت سارے گھروں کے اوپر انہوں نے مارٹر گولے اور راکٹ فائر کیے، جس سے بے تحاشا وہاں پہ نقصان ہوا ہے. انسانی جانوں کا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ املاک کا ہوا ہے. یہ تقریباً ہندوستان کی طرف سے 2729 ٹائم، یہ جو یعنی 2729 دفعہ یہ سیز فائر لائن کی وائلیشن ہوئی ہے، جو کہ 2003 کا جو سیز فائر ایگریمنٹ ہے اس کے خلاف ہے. اور اسی طریقے سے اس پورے سال میں تقریباً 21 لوگوں کو ہندوستان کی لائن آف کنٹرول پہ فائرنگ نے شہید کیا ہے، اور تقریباً 206 لوگ اس سے زخمی ہوئے ہیں، جو کہ یقینی طور پہ انفارچونیٹ ہے. ہم نے دفتر خارجہ سے بھی بات کرنے کی کوشش کی تھی، ان کا مصروفیت کی وجہ سے وہ ہمیں اویلیبل نہیں ہوئے. بہرحال ریٹن طور پہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ شیئر کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ہندوستان سے بات کی ہے تاکہ یہ جو معاملہ ہے ہندوستان کا، اس کو جو لائن آف کنٹرول پہ جو فائرنگ کا ہے، ورکنگ باؤنڈری پہ جو فائرنگ کا ہے، اس کو روکنے میں ہندوستان کو اور عالمی برادری کو یہ کہا گیا ہے کہ اپنا کردار ادا کریں. اور بڑا انفارچونیٹ تھا، آج قیامت کا ایک منظر تھا نیلم ویلی میں. وہاں کے لوگ رابطہ کر رہے تھے، وہاں سے ویڈیوز اور تصاویر شیئر کر رہے تھے جو کہ دل دہلا دینے والی تھی. معصوم کمسن بچے جن کی آنکھیں آج کے اس انسیڈنٹس میں ضائع ہوئی ہیں، یہ یقینی طور پہ انتہائی قابل مذمت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دفتر خارجہ کو اس سے بڑھ کے آگے جانا چاہیے، میڈیا بریفنگ کرنی چاہیے، اور انٹرنیشنل ذرائع ابلاغ کے ذریعے دنیا کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ جو ہندوستان لائن آف کنٹرول پہ کر رہا ہے اسے روکا جائے. ناظرین، پروگرام کے جو دوسرا اور جو میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ حصہ ہے جس کی طرف آتے ہیں، جو ملکی سیاست سے ریلیونٹ ہے، مریم نواز کا ایک غیر ملکی خبر رساں ادارے کو جو انٹرویو تھا، اس میں ان کی کچھ فلیکسیبلٹی کی انہوں نے باتیں کی ہیں، جس میں ایک چیز جو بڑی حیرت ہے، جس پہ بات بھی ہو رہی ہے، لوگ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو وہ کہہ رہی ہیں کہ موجودہ حکومت کو فوج گھر بھیجے، ہمیں واپس حکومت میں لائے، اور اس کے بعد فوج اقتدار سے الگ ہو جائے اور معاملات سے الگ ہو جائے. تو یہ کیونکہ نون لیگ کے بیانیے کے کافی مختلف ایک چیز ہے، کیونکہ وہ کہتی رہی ہیں کہ فوج مداخلت نہ کرے، لیکن اب وہ خود کہہ رہی ہیں کہ فوج مداخلت کرے، عمران خان کو گھر بھیجے، ہمیں اقتدار میں لائے، اور اس کے بعد فوج الگ ہو جائے. بہرحال یہ ایک بیانیہ تھا جو انہوں نے ایک غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کو دیا تھا. اب کوئٹہ میں جو جلسہ ہوا پی ایم ایل این کا، اس کے جو پی ایم ایل این کی اوورآل سٹرکچر پہ اثرات ہیں وہ زائل ہونے کا نام نہیں لے رہے. پی ایم ایل این کی سینئر ترین لیڈرشپ، جن میں نواب ثناء اللہ زہری جو کہ چیف آف جالاوان بھی ہیں اور پی ایم ایل این کے ستون بلوچستان کے وہ سمجھے جاتے تھے، انہوں نے اپنا استعفیٰ دے دیا. وہاں کیا محرکات تھے کوئٹہ میں؟ جب مریم نواز پہنچی تو نواب ثناء اللہ زہری ان کو ایئرپورٹ پہ لینے گئے، لیکن اس کے بعد سے لے کر جلسے کے دوران تک بہت ساری ایسی چیزیں ہوئیں جن کا آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نواب ثناء اللہ زہری، جن سے ہم بات کریں گے، ان سے جانیں گے کہ وہ کیا محرکات تھے جس سے اتنی طویل رفاقت ختم ہوئی. نواب ثناء اللہ زہری نے اپنی حکومت کو اس وقت داؤ پہ لگا دیا، لیکن نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑا. نواب ثناء اللہ زہری کے بیٹے کو شہید کیا گیا، ان کے رشتہ داروں کو شہید کیا گیا، ان کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا، لیکن یہ پی ایم ایل این کے ساتھ وابستہ رہے. آخر وہ کیا معاملات تھے، کیا محرکات تھے جنہوں نے نواب ثناء اللہ زہری کو مجبور کیا کہ وہ پی ایم ایل این کو خیر بات کہیں؟ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نواب ثناء اللہ زہری. نواب صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سر، سب سے پہلا سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ آپ تو کٹن ترین حالات میں بھی نواز شریف کے ساتھ رہے، جب کوئی توقع نہیں کر رہا تھا. میں کیونکہ بلوچستان آتا جاتا ہوں تو مجھے اندازہ ہے کہ آپ نے کن حالات میں نون لیگ کو نہیں چھوڑا. آپ نے اپنی حکومت کی، میں کہوں گا ایک طرح سے شاید قربانی دے دی، لیکن آپ نواز شریف کے ساتھ کھڑے رہے. تو سر، اب کیا ایسے حالات ہوئے، کیا ایسی چیز ہوئی جس کی وجہ سے آپ کو لگا کہ اب آپ اور نون لیگ اکٹھے نہیں چل سکتے؟ دیکھیں جی، نواز شریف کے ساتھ تو بالکل ہم کھڑے تھے، اور ہم جیسے آپ نے کہا کہ میری حکومت ہی انہی کی وجہ سے گئی ہے. جی اور جیسے میاں صاحب جب جی ٹی روڈ پر نکلے اور انہوں نے کہا کہ مجھے کیوں نکالا اور ووٹ کو عزت دو، تو ہم بھی اس وقت ان کے ساتھ ہی تھے اور اکٹھے ہی تھے. اس کے بعد پھر وہ یہاں پر آئے، جی انہوں نے محمود خان اچکزئی کے جو ہے والد کی برسی کے جلسے میں شرکت کی. اس میں بھی ہم نے ایز اے چیف منسٹر میں نے بھرپور طریقے سے جو ہے اس میں شرکت کی، اور اس میں میں آگے تھا. لیکن مجھے میرے دوست ساتھی جو ہمارے نواب ہے، سردار ہے، یا یہاں کے یا سندھ کے ہمارے لوگ ہیں، پنجاب میں بھی ہمارے لوگ ہیں، سب یہی کہتے تھے کہ
نواز شریف سے آپ خیر کی توقع نہ رکھیں. ٹھیک وہ کسی وقت بھی اینی ٹائم جو ہے آپ کو کسی کے کہنے پر بھی وہ چھوڑ سکتے ہیں. تو مجھے تو یہ ان سے وہ نہیں تھا. ایک تو یہ مسئلہ تھا. دوسرا جو ہے جنرل صاحب اور ہم سب اکٹھے تھے, ان کا وہ جو بیانیہ ہے اس پہ بھی ہم نے ان سے بات کی کہ جی آپ نے فیصلہ ہم نے سب یہ کیا ہے کہ ہم جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا نام لیں گے, چونکہ اسٹیبلشمنٹ میں 2 آدمی صرف نہیں آتے ہیں, جنرل ٹھیک فیض اور جنرل باجوہ نہیں آتے ہیں. اس میں اسٹیبلشمنٹ میں اور بھی جنرل آتے ہیں اور سینئر ترین بیوروکریٹس بھی آتے ہیں اس میں ٹھیک کافی, اور یہ ایک مجموعہ ہوتا ہے ان کو ملا کے سب کو پھر اس کو اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے. ٹھیک تو یہ بھی پہلا تو ہمارا یہ وہ تھا کہ جب انہوں نے گجرانوالہ میں آئی ڈونٹ نو پتہ نہیں کہاں انہوں نے وہ کر کے جب ٹارگٹ کر کے انہوں نے وہ کیا کہ جی نام لیا انہوں نے آرمی چیف کا اور جی پھر DGI کا نام لیا, تو اس میں بھی ہمارے کافی تحفظات تھے. تو ٹھیک شاید یہ جنرل قادر کو میں نے کنوے کیا, پھر جنرل صاحب کو بھی تحفظات تھے کیونکہ جنرل صاحب بھی فوج سے ہی تھے. انہوں نے کہا کہ مجھے وہ ہے وہ تو ان چیزوں کو میں وہ سن نہیں سکتا ہوں. ٹھیک اور ان کے لیے جو ڈے 1 سے شروع دن سے ہی پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں, وہ اسی وقت سے 47 سے لے کر آج تک ٹھیک جو پاکستان بنا ہے ابھی تک انہوں نے پاکستان کو دل سے تسلیم نہیں کیا ہے. ٹھیک تو یہ باتیں ان تک پہنچی ہے اور ان کو کنوے بھی کیا گیا. تو پھر ہم آئے ادھر, تو میں نے ایئرپورٹ گیا, میں مریم سے میں نے ریسیو کیا, میں دیکھ آئی ٹھیک کیونکہ وہ ہماری مہمان تھی. یہاں حالات بھی وہ تھریٹ بھی مل جی رہے تھے. تھریٹ الرٹ بھی تھا گورنمنٹ کی طرف سے کہ اجتماع میں کوئی خدا نخواستہ واقعہ ہو سکتا ہے, آپ صحیح فرما رہے ہیں. تو آپ گئے مریم نواز کو جب آپ نے ریسیو کیا نواب صاحب, تو وہاں پہ آپ کی بات ہوئی یا کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ شاید جب وہاں سے آپ نجی ہوٹل لے کے آئے ان کو, تو وہاں انہوں نے کوئی ایسی بات کی کہ جو آپ کو پسند نہیں آئی؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. نہیں میں آتا ہوں نا اس پہ. جی جی تو پھر یہ ان کا بیانیہ تھا, تو پھر جب انہوں نے نام لے کے انہوں نے کہا کہ جی ٹارگٹ کیا, تو میں نے جنرل صاحب کو بھی کہا, جنرل صاحب نے بھی اس پہ اعتراض کیا. پھر ٹھیک خیر چلے ہم گئے وہاں پر, شاید پھر بعد میں ان کو ان کے جو آس پاس کے لوگ ہیں انہوں نے شاید یہ باتیں ان کو پہنچائی. ٹھیک پھر دوسری جگہ ایک ورکر کنونشن رکھا ہوا تھا انہوں نے, کیونکہ ہمارے ورکروں کو شکایت یہ تھی کہ وہ میاں نواز شریف بھی آتے ہیں تو سرینا میں آتے ہیں, وہاں سے جلسہ کر کے چلے جاتے ہیں, ٹھیک اور ہمارے ڈاکٹر صاحب دوسرے ورکر بھی یہ کہتے تھے کہ ہم سے ملتے نہیں ہیں, لیڈرشپ جو ہے آپ ملاتے نہیں ہیں. تو جی انہوں نے ایک فنکشن کا بندوبست کیا تھا, ٹھیک ٹھاک فنکشن تھا. ٹھیک حالانکہ ایک ہال تھا, اس میں 500 لیڈیز تھے. بلوچستان کے ماحول میں تو آپ کو پتہ ہے کہ لیڈیز کا نکلنا گھروں جی سے یعنی یہ پارٹی کنونشن تھا آپ کا, نون لیگ کا؟ جی نون لیگ ٹھیک کا پارٹی کنونشن تھا. تو اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پر ہم گئے, ملاق ہال اس کو بولتے ہیں, شادی ہال ہے, جی وہ بھرا ہوا تھا, کچا کچ بھرا ہوا تھا. پیچھے کچھ سیٹیں جو ہے انہوں نے صحافیوں کے لیے خالی چھوڑی ہوئی تھی کہ یہاں پر جب آپ آئیں گے نیچے اسٹیج سے جی نیچے اتریں گے تو صحافیوں سے بھی بات کر لیں اور لوگوں سے بھی مل لیں, ٹھیک خاص کر لیڈیز سے آپ مل لیں, تاکہ ان اپنے شکایت ہے ان کو, اگر لوکل لیڈرشپ سے شکایت ہے یا کسی سے شکایت ہے تو وہ اپنی ٹھیک باتیں کر لیں آپ کے ساتھ. تو ٹھیک وہ آئیں اور وہاں پر وہ جو ہے ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو والا تنارہ انہوں نے بجایا. ٹھیک اس ترانے کے بعد پھر وہ تھوڑی سی تقریر کر کے پاؤں پٹکتی ہوئی جو ہے وہ باہر نکل گئی, چلی گئی. ٹھیک تو نہ وہاں کسی یعنی کا جو کارکنان تھے جو ان کے استقبال کے لیے لوگ آئے ہوئے تھے, ان کی کوئی بات نہیں سنی, ان کے جذبات کو کوئی وہاں اہمیت نہیں دی گئی مریم نواز کی طرف سے؟ کسی کو جذبات کو انہوں نے وہ نہیں کیا, یہ نہیں دیکھا کہ بلوچستان کے حالات کیسے ہیں یہاں پر, اور خاص کر بلوچستان میں قبائلی معاشرہ, نیم قبائلی معاشرہ ہے. یہاں پر عورتوں کا نکلنا بھی مردوں کے بیچ میں بڑا وہ ہے, لوگ ٹھیک پردہ کرتے ہیں, ظاہر سی بات ہے وہ ہے. جی تو کسی سے بھی نہیں ملا, چائے کا بندوبست کیا ہوا تھا, چائے بھی نہیں پیا. تو ہمارا ٹھیک یہ تھا, جنرل صاحب نے کیا تھا, ہمارا یہ تھا کہ وہ چائے اسی دوران چائے بھی پی لیں گے, اور ٹھیک لوگ ان سے
مل بھی لیں گے، جی، وہ بات باتیں بھی بھی کر ہو لیں جائے گے، گی، کسی کے گلے شکوے ہیں، تحفظات ہیں، وہ بھی ہو جائیں گے. درست فرمایا آپ نے. گلے شکوے بالکل درست فرمایا آپ نے، گلے شکوے یہ دور ہو جائیں گے. تو پھر وہ نکل گئی. تو کہتے ہیں گاڑی چلا رہے تھے، میں جا رہا تھا اس میں، تو جنرل صاحب بیٹھے تھے، پرویز رشید بیٹھے تھے، ٹھیک. اور دو ہماری خواتین بیٹھی تھی. ہوں. کہتا ہے یہ کیا آپ نے کر دیا جنرل صاحب کو ایسے. انہوں نے کہا کہ یہ کیا کیا آپ نے، کس طرح، تو کیوں آپ نے یہ کیا ہے. ٹھیک. جنرل یعنی صاحب نے آپ کو کیا کہا بھی کہ آپ نے یہ کیوں کنوے کروایا ہے کہ یہ آپ فوج کے خلاف بات نہ کریں یا اس طرح کی باتیں نہ کریں، یہ آپ سے پوچھا انہوں نے. جی وہ بہانہ کر رہے تھے جی اسی کا. تو یہ تو میرے شائن شان جو ہے وہ کنونشن نہیں تھا، اور یہ کنونشن میں آپ نے دیکھا کرسیاں خالی تھی. تو میں نے بھی کہا، پھر جنرل صاحب نے بھی کہا کہ بی بی ادھر تو خالی ہارڈلی 10 کرسیاں خالی تھی، باقی حال جو ہے وہ کچاکچ بھرا ہوا تھا. ٹھیک. وہاں پر ہم نے آپ کے لیے بندوبست کیا ہوا تھا کہ آپ لیڈیز سے ملیں، آپ ان سے گپ لگائیں، ان کی اگر صوبائی قیادت سے ان کے ریزرویشن ہے وہ بھی آپ پوچھ لیں، چائے بھی پی لیں ان کے ساتھ. نہیں وہ شروع ہو گئی یہ وہ کر کے، یہ کرتے کرتے کافی انہوں نے جنرل صاحب کو ایج کا بھی جنرل صاحب کے ایج کا بھی انہوں نے خیال نہیں کیا، ٹھیک. کیونکہ وہ جو ہم نے کہا تھا کہ ان کا یعنی جنرل نواز شریف صاحب کا سے بیان ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو انداز تھا، رویہ تھا، وہ غیر مہذب تھا. غیر مہذب، بالکل غیر مہذب. جنرل صاحب ان کے والد سے بھی عمر میں ان سے بڑے ہیں، جی ان کے بالکل. والد سے بھی عمر میں بڑے ہیں. ٹھیک. تو بہانہ شاید یہ ان کو ٹریول کر کے مل گیا تھا یہ میسج ہم لوگوں کا کہ یہ بیانیہ کی بات ہے، تو اس میں بہانہ چاہیے تھا انہیں. تو ٹھیک. پھر انہوں نے وہاں پر جنرل صاحب کو خیر باتیں کی. جنرل صاحب نے کہا بی بی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک. کوئی ایک گھر تھا کسی کا، پچھلی دفعہ وہ آئے تھے. جنرل صاحب نے کہا کہ وہ تو چھوٹا سا لان تھا، اس میں تو 50 آدمی بھی جگہ نہیں کرتے ہیں، ٹھیک. یہ تو ٹھیک ٹھاک حال تھا اس میں وہ ہے. نہیں وہ اچھی جگہ تھا. پھر جنرل صاحب کو شٹ اپ کال دے کے کہتے ہیں کہ جی ایسا نہیں ہونا، آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا، مریم نواز جنرل قادر بلوچ کو یہ کہتی ہیں شٹ اپ کال دے کے کہ آپ دوبارہ ایسا نہیں کریں گے یا آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. آئندہ خیال رکھیے گا، آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا. جیسے ہم جو ہے وہ جی ٹی روڈ کے جو ہے ہم ان کے نوکر ہیں، اور جو ہے ہم وہاں پر وہ کرتے ہیں، جو ہے ان کے مہمان آتے ہیں اور ان کے لیے پلیٹیں اٹھاتے ہیں. ٹھیک. تو ظاہر ہے میں نے بھی محسوس کیا، جنرل صاحب میرے بھی سینئر ہے، میرے قوم کے آدمی ہیں، باعزت آدمی ہیں. ٹھیک. 2 دفعہ انہوں نے کور کمانڈ کی ہے، ایک دفعہ جیو سے مریکا جیو سی رہے ہیں، گورنر رہے ہیں، اعلیٰ عہدوں پر رہے ہیں. تو پھر نیچے جب اترے نہ انہوں نے کوئی ایکسکیوز کیا نہ کچھ کیا، چلے گئے اپنے کمرے میں. ہم گئے، انہوں نے کمرے میں چھوڑا. یعنی تو کوئی پھر بعد باضابطہ میں خداحافظ نہیں کہا اور بس نکل گئے. جی جو چلے گئے کمرے میں، ہم نے ان کو چھوڑ دیا. ٹھیک. تو چلے گئے. پھر اپنے کہتے ہیں میں نماز پڑھنا ہے. میں نے کہا چلیے ٹھیک ہے، نماز پڑھیں گے. جو جی. ٹھیک. نماز پڑھنے کے بعد تو یہ وہ تھی. لیکن بیسیکلی وہی بیانیہ والی بات تھی جس پہ جو ہے ہم نے وہ تھا. اور پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ اگر یہ ان کا رویہ رہا ہے، اگر انہوں نے ادھر بھی خاص کر بلوچستان کے جو حالات ہے اس پہ اگر انہوں نے اس طرح کا فوج کے خلاف بات کی، کیونکہ بلوچستان میں بلوچ لوگوں نے، سیٹرل نے، ہزارہ نے، پشتون نے، فوج نے، ایف سی نے، ہمارے سویلین فورسز نے، سب نے قربانیاں دی ہے. میں چیف منسٹر رہا ہوں 2002 سے لے کر 2015 تک. یہاں پر بلوچستان میں آپ کو بھی ڈاکٹر صاحب پتہ ہوگا جی کیا بالکل حالات تھے. نواب وہاں صاحب. پر آپ روڈوں پر سفر نہیں کر سکتے تھے. جھنڈے بالکل آپ کے جو ہے وہ اسکولوں میں آپ کا ترانہ نہیں پڑھایا جاتا تھا، جھنڈے آپ کے لہرائے نہیں جاتے تھے. ایون جس وقت ڈاکٹر مالک نے شروع میں جو ہے حلف اٹھایا، اس وقت ہمارے قائد اعظم ریزیڈنسی کو جو ہے بالکل تہس نہس کر دیا گیا، اڑا دیا گیا تھا بم سے، جو ہے اس کو کیا تھا. تو یہ حالت تھی. پھر بہادر خان وومن یونیورسٹی میں وہاں پر وہ ٹیررسٹ گھس گئے تھے، وہاں پر جیسے اے پی ایس کا واقعہ ہوا بالکل ایک اس طرح بڑا کا خوفناک سانحہ ہوا تھا، بچیوں کو شہید کیا گیا اس میں. بچیوں کو شہید کیا گیا. تو بڑی مشکل سے جو ہے ہم نے اس پہ قابو پایا ہے.
اب پھر میاں صاحب جو ہے انہی ایلیمنٹس کو، فوج کو کمزور کرنے کی کوشش میں انہی ایلیمنٹس کو واپس لا کے تعلیم طاقتور بنانا چاہتے ہیں جو را فنڈڈ ہے. اور اگر کوئی اور یہ بات کہے تو اس کی وہ نہیں ہوگا. میں چونکہ چیف منسٹر رہا ہوں 2 سال تک اور امن قائم کرنے میں میرا بہت بڑا رول ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں انڈیا کا کیا کردار ہے وہ تو کیمرے کے سامنے میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن اتنا تو کہہ سکتا ہوں کہ بڑی قربانیوں کے بعد نہیں، ہم بڑا یہ جو ہے. نواب صاحب آپ کا جو دور تھا بہت کریٹیکل تھا، ہم نے بھی چیزوں کو دیکھا، بڑا مشکل تھا. آپ بذات خود اس جو انڈین سپانسر ٹیررزم تھا اس کا شکار ہوئے. میں سر ایک بریک لوں گا آپ کی اجازت سے، چھوٹا سا بریک کے بعد جو ہی واپس آتے ہیں تو یہی سے بات کا سلسلہ آگے جاری رکھیں گے. ناظرین ایک شارٹ سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب ثناء اللہ زہری جو کہ چیف آف جالاوان بھی ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا، شارٹ سے بریک بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب ثناء اللہ زہری صاحب. سر آپ بریک سے پہلے گفتگو کر رہے تھے، آپ بتا رہے تھے کہ کن حالات سے بلوچستان کو نکال کے آج ترقی اور پراسپریٹی اور پیس کی طرف لے کے آئے ہیں. آپ گفتگو جاری رکھیے. تو اب پھر میاں صاحب جو ہے آئی ڈونٹ نو کیا ان کا ایجنڈا ہے، ان کی بیٹی کا کیا ایجنڈا ہے کہ وہ آرمی کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، فوج کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، ان کا نام لے کے جو ہے وہ بار بار یہ بولنا چاہتے ہیں. اس سے بلوچستان کے لوگ جو ہے اس چیز سے بڑے متفرق ہو گئے ہیں اور میاں صاحب کے اس بیانیے کا ساتھ دینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے. اور ان کو پتہ ہے کہ یہاں پر جو ہے قبائل کی قربانیاں ہیں، میری اپنی ذاتی بہت سا قربانیاں ہیں. میں اپنا بیٹا، جوان بیٹا، میں اپنا بھتیجا، میں نے اپنا بھائی، میں نے اپنے کزنز، میں نے اپنے ورکر جو ہے الیکشن میں مسلم لیگ کا جھنڈا لہراتے ہوئے، پاکستان کا جھنڈا لہراتے ہوئے، مسلم لیگ کا جھنڈا لہراتے ہوئے میں نے جو ہے ان بالکل کو نواب کھویا صاحب، ہے. بڑی قربانی ہے، نو ڈاؤٹ. اس چیز کو جو لوگ بلوچستان کو سمجھتے ہیں انہیں اندازہ ہے. میں نے پاکستان کے لیے یہ قربانی دی ہے، تو میں ان قربانیوں کو تو ایسے ہم ضائع نہیں، رائیگان جانے نہیں دیں گے کہ ایک طرف جو ہے اس کا ایک سائیڈ میں اختر مینگل بیٹھا ہو، پھر دوسری سائیڈ میں دوسرے لوگ بیٹھا ہو جو پاکستان کی وجود کوئی نہیں وہ کرتے ہیں. نواب صاحب ایک میں صرف آپ سے پوائنٹ پوچھنا چاہوں گا کہ پچھلے دنوں اختر مینگل صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ بھی گزری کہ جی میں نے مریم نواز کو کہا تھا کہ آپ نواب صاحب کو یہاں نہ بلائیں، جو پی ڈی ایم کا مشترکہ جلسہ تھا، کہ ہمارے اور ان کے حامیوں میں کوئی تصادم کا معاملہ تھا. یہ جو سارا معاملہ ہوا، اس میں اختر مینگل کا بھی کوئی کردار ہے کیا؟ ان کی وجہ سے بھی جو نون لیگ کی اور آپ کی دوریاں بڑھی اس میں کوئی اضافہ ہوا، یا یہ صرف اور صرف بیانیے کی وجہ سے ہی ہوا؟ تھنگ از دس ڈاکٹر صاحب کہ آپ اگر کوئی بھی کہے آپ کو کہ جی آپ جو ہے بڑی چوک پہ چوراہے پہ جو ہے اپنے پارٹی کے لوگوں کو جو ہے ان کا قمیض اتار دے اس کے جو ہے مطلب مخالفین کے کہنے پر، تو پارٹی کے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے، پارٹی کے سربراہ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ میں ہتھوڑا اٹھا کر جو ہے پارٹی کی ریڑھ کی ہڈی پر جب اتنے زور سے ماروں گا تو یار ظاہر ہے اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، وہ نہیں رہے گا، پھر پارٹی نہیں رہے گی. تو اس طرح اختر مینگل کا تو کام ہی آگ لگانا ہے. اچھا نواب صاحب، میں صرف ایک آپ سے، کیونکہ آپ چیف آف جالاوان بھی ہیں اور ظاہرہ بلوچستان کی اہم ترین آپ سیاسی شخصیت ہیں، میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ سردار اختر مینگل کا جو اوورآل نیریٹو رہا ہے نیشنل اسمبلی میں بھی، وہ یہی کہتے ہیں کہ میں بلوچوں کا ہمدرد ہوں سب سے بڑا، اور میں بلوچوں کے حقوق کے لیے بات کرتا ہوں، میں ان کی جو وسائل ہیں اس کے لیے اور ان چیزوں پہ بات کرتا ہوں. تو اس حوالے سے آپ بذات خود وزیر اعلیٰ بھی رہے اور آپ نے اوورآل وہاں کے حالات کو ہم سے بہت زیادہ بہتر جانتے ہیں. ہمارے ناظرین کے لیے میں چاہوں گا کہ بتائیے گا کہ کیا سردار اختر مینگل صاحب کا جو اوورآل وہاں آپ کے حلقے میں کردار ہے، آپ کے علاقے میں کردار ہے، اس پہ میں چاہوں گا کہ روشنی ڈالیے گا. دیکھیں جی، ہمارا ایک ڈسٹرکٹ ہے خضدار ڈسٹرکٹ، اس میں ہمارے 3 MP ہیں، اس میں سے ایک اختر مینگل ہے اور دوسرا 2 جو زہری ہیں، اور زہری میں ایک میں ہوں اور ایک اور زہری ہیں. تو اختر مینگل صاحب جو ہے
اسلام آباد والوں کے لیے اور دوسروں کے لیے تو وہ ہے، لیکن بلوچستان میں ان کی حیثیت کو لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اس ٹھیک دفعہ بدقسمتی سے جو ہے یہ سینسز ہوئے، تو اس سینسز میں ہمارا ایک علاقہ ہے کوئٹہ میں سریاب کا ایریا ہے، جی وہاں سے جو ہے کچھ آبادی بڑھ گئی تھی، اور وہاں جو ہے 4 صوبائی اسمبلی کی اور ایک نیشنل اسمبلی کی سیٹیں جو ہے ان کو مل گئی، اور ایک سیٹ جو ہے ان کو چاغی سے بھی ملا، صوبائی ٹھیک اسمبلی کا اور ایک نیشنل اسمبلی کا۔ ہمیشہ ویسے ہی ان کی سیٹیں ہمیشہ سے 2 رہی ہیں، ایک قومی اسمبلی میں وہ بھی جمعیت کے ساتھ اتحاد کر کے وہ رہا ہے، ٹھیک اتنے بڑے ان کی پارٹی بھی نہیں رہی ہے۔ ایک ٹائم میں ہم جو ہے ایک زمانے میں ہم اکٹھے تھے، تو اس وقت انہوں نے جو ہے وہ کر کے وہ بھی مفتی صاحب کے ساتھ اتحاد کر کے، جمعیت کے ساتھ اتحاد کر کے وہ وزیر ٹھیک اعلیٰ ٹھیک بنے، آپ صاحب بالکل لیکن آپ کا پوائنٹ سر آ گیا۔ سر میں ایک آخری چیز آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ ظاہر ایک بڑا پولیٹیکل فگر ہیں بلوچستان کا، آپ کے ساتھ جنرل قادر بلوچ آگے، تقریباً نون لیگ کی جن لوگوں کو ہم جانتے تھے سبھی نے ریزائن کر دیا، جن کو میں پرسنلی جانتا تھا بلوچستان کی حد تک۔ اب سر سوال یہ ہے کہ کیا آپ کا اپنا اگلا کیا پولیٹیکل موو ہوگا؟ کیا آپ کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرنے جا رہے ہیں؟ کچھ ایسی بھی خبریں ہیں کہ شاید بلوچستان عوامی پارٹی آپ سے رابطے میں ہے، پیپلز پارٹی کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہاں بلوچستان کے علی مدد جتک، انہوں نے بھی مجھے بتایا کہ نواب صاحب سے میں بھی رابطے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو آپ کا کیا سر اگلا لائے عمل کیا ہوگا، اگر اس حوالے سے ہمارے دیکھنے والوں کو بتا سکیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میرا بہت بڑا حلقہ احباب ہے، وہ کافی وہ ہے، قبائلی حوالے سے بھی میرے وہ ہے، قوم کے لوگ بلوچستان میں ہیں، پھیلے ہوئے ہیں، ٹھیک سندھ میں بھی کافی لوگ ہیں میرے، 25 لاکھ کے قریب میرے جو ہے سندھ میں جو ہے قبائل کے لوگ ہیں، ٹھیک مختلف ڈسٹرکٹس میں، مختلف علاقوں میں۔ تو میں سب سے مشاورت کروں گا، اور جو میرا حلقہ احباب ہے ان لوگوں سے بھی سب سے مشاورت کروں گا۔ مجھے جلدی کسی قسم کی جلدی نہیں ہے، ٹھیک اور میں مشاورت کے بعد دیکھوں گا، اپنے لوگوں سے پوچھوں گا، جو وہ جس طرح چاہیں۔ مجھ سے آصف زرداری صاحب نے خود میری وائف کی تعزیت کی انتقال پہ، ٹھیک اور جو ہے وہ مجھ سے حال حوال کیا، تو وہ ہاسپٹل میں تھے، میں نے کہا ہاسپٹل سے جب آپ واپس آئیں گے تو انشاءاللہ حال حوال کریں گے۔ تو ٹھیک ویری کائنڈ، بڑی مہربانی ان کی کہ انہوں نے یہ محسوس کیا۔ کچھ ٹھیک گپ شپ ہماری ہوئی، وہ کیمرے کے سامنے تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں۔ ٹھیک اور علی مدد تک صاحب بھی جنرل صاحب کے پاس گئے ہیں، اور جی انہوں نے جنرل صاحب کو باقاعدہ دعوت دی ہے میری طرف سے، چونکہ میں اور جنرل صاحب اور پارٹی کے جتنے بھی سارے، جیسے آپ نے کہا کہ سارے لوگ ہیں، ٹھیک سینئر دوست ہیں ہمارے، ہم سب انشاءاللہ متفقہ طور پر ایک فیصلہ کریں گے۔ اگر ٹھیک جس پارٹی میں جائیں گے، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے اسٹرکچر کے ساتھ جائیں گے۔ ٹھیک جو ڈھانچہ ہمارا پارٹی کا موجود تھا، جنہوں نے ریزائن کیا ہے، اب بھی وہ موجود ہے۔ ٹھیک وہ مسلم لیگ ہم نے چھوڑ دیا ہے، لیکن وہ لوگ وہ اپنے ایز اٹ از ہم ادھر اپنی جگہ پر وہ موجود ہے، ایون مکران میں موجود ہے، ایون چاغے میں موجود ہے، ایون ساراوان جالاوان میں موجود ہے، ایون نصیر آباد میں موجود ہے، ہر جگہ، ایون ٹھیک بلوچستان میں ہر جگہ وہ یعنی موجود ہے۔ جو بھی سب آپ کا ہوگا فیصلہ وہ تمام لوگوں کی مشاورت کے ساتھ ہوگا؟ تمام لوگوں کے ساتھ مشاورت کر کے انشاءاللہ ہم جو ہے جو بھی فیصلہ عوام کا ہوگا، جو بھی ہمارے سینئر ورکروں کا، اس دن جس طرح ہمارے سارے سینئر ورکر آئے تھے ہمارے، ہم ٹھیک نے وہ جو 20 سال سے ہمارے ساتھ ہے، کوئی 25 سال سے ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ میں 88 سے سیاست کر رہا ہوں، 88 سے جو ہے وہ ہوں۔ اور میں آپ کے گوش گزار کرانا چاہتا ہوں کہ جب جی جنرل نواب صاحب صاحب کا میرے گھر لے کے آئے میاں نواز شریف کو، تو اس وقت میری اپنی پارٹی تھی، نیشنل پارٹی پارلیمنٹرین، ٹھیک تو اس کو پھر میں نے جو ہے مسلم لیگ میں مرج کر دیا تھا۔ اس وقت تو مسلم لیگ کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، کوئی نہیں تھا اس میں۔ جب ٹھیک میں نے مرج کیا، اس کے بعد تاریخ میں پہلی دفعہ، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 22 سیٹیں میں نے مسلم لیگ کو دلائی۔ اس ٹھیک میں جو ہے میرے بچوں کا لہو بھی شامل تھا، میرے بچوں کے لیے سمپتیاں بھی شامل تھی۔ 22 سیٹ دینے کے باوجود بھی ہم نے پارٹی کی جو ہے فیصلے کو لبیک کہا۔ انہوں نے 2.5 سال اٹھا کر جو ہے وہ ڈاکٹر مالک کو ڈاکٹر دیے، مالک کو سی ایم بنایا۔ سی ایم بنایا۔ ہم نے سر آنکھوں پہ اس کو قبول کیا، ہم نے کہا ٹھیک ہے، لیکن کچھ ایسے حالات ہو جاتے ہیں
کہ جب آپ بالکل ہی کسی کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کریں یا اداروں کو بالکل آپ دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کریں تو مطلب پھر ان حالات میں آدمی کو ٹھیک مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ کرے. جب ہم اپنے بچوں کی قربانی کے باوجود بھی مسلم لیگ کے ساتھ نون کے ساتھ کھڑے رہے, ہمیں اس کے باوجود بھی دھمکیاں دی گئیں کہ بھائی اب اور زیادہ ہم آپ کو وہ کریں گے, آپ ملک چھوڑ کے چلے جائیں, یہ کریں وہ کریں, ٹھیک آپ کے لیے کچھ کر نہیں کرے گا نواز شریف. لیکن ہم اس کے ساتھ ڈٹے رہے, کھڑے رہے, اور ٹھیک ابھی تک ہم جو ہے وہ ہے. لیکن اب جب یہ معاملات آ گئے, ان کا جو بیانیہ کا مسئلہ ہے, ان کا جو رویہ ہے, حالانکہ خود بھی میاں صاحب یاد کریں کہ 88 میں 85 میں جنرل جیلانی کون تھے, ٹھیک ضیاء الحق کون تھے, ان کی گود میں پلے بڑے ہیں. اور ضیاء الحق کا بیٹا میرا اچھا دوست ہے. اس دن وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے یہی نواز شریف کے خلاف, اور ایک دفعہ مجھے سعودی عرب میں ملے, مدینہ منورہ میں زیارت پہ گئے ہوئے تھے ہم بھی, وہ بھی آئے ہوئے تھے وہاں پر. تو مجھے کہا کہ آپ جو ہے وہ اچھی جگہ پہ نہیں گئے ہیں. تو میں نے کہا کس لیے؟ اچھا تو کہتے ہیں یہ میرے والد نے کہا تھا کہ میری عمر اس کو لگ جائے, اس کو عمر تو میری والد کی لگ گئی, لیکن یہ کہ یہ ایک سیٹ مجھے دینے کے لیے تیار نہیں ہے, تو یہ آپ کے ساتھ بھی وفا نہیں کرے گا, یہ وفادار آدمی نہیں ہے. ٹھیک, یہ تو اعجاز اللہ نے آپ سے کہا. حلقہ احباب کے لوگ جو ہے جیسے جمالیز ہوئے, جام ہوئے, دوسرے لوگ ہوئے, جو عزیز ہوئے, مکسی ہوئے, دوسرے ہمارے جو لوگ ہیں وہ بھی 88 میں 90 میں 89 میں نواز شریف کے ساتھ ہی سب تھے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں نواز شریف سے کہ وہ کیوں آپ کو چھوڑ کے چلے گئے؟ ٹھیک, کیا اس میں کیا وہ تھا؟ آخر کچھ وجہ تو ہے کہ آپ جو ہے راستے میں لا کے لوگوں کو چھوڑ دیتے ہو اور ان کے مخالفین کو جو ہے اپنے گود میں بٹھا اچھا لیتے ہو. نواب صاحب, یہ تو بھی پھر خبریں آ رہی ہیں کہ وفاقی سطح پہ بھی کچھ ایسے لیڈرشپ ہے پی ایم ایل این کی جو شاید اس بیانیے کی وجہ سے ناراض ہے, وہ بھی چھوڑنا چاہتے ہیں. ایسی کوئی اطلاع ہے آپ کے پاس کہ وفاق میں کوئی ایسی لیڈر, ایسا کوئی بندہ جو مسلم لیگ نون سے دور جانے والا ہو؟ ڈاکٹر صاحب آپ ریپیٹ کریں گے, میں نہیں سن سکا آپ کی بات. جی نواب صاحب, سوال یہ ہے کہ کچھ ہمیں یہ بھی خبر مل رہی ہے کہ جو وفاقی لیول پہ جو لیڈرشپ ہے پی ایم ایل این کی, اس میں بھی کچھ لوگ ہیں جو پی ایم ایل این کے اور نواز شریف صاحب کے موجودہ بیانیے کو لے کے خوش نہیں ہیں. وہ بھی شاید اس طرح کے کوئی ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں ڈیسیژنز ہوں. آپ کے پاس کوئی ایسی اطلاع ہے, کوئی ایسا مین سٹریم یہاں سے کوئی لیڈر اسلام آباد سے, لاہور سے آپ سے رابطے میں ہے کہ جو آپ کے عمل کی حمایت بھی کرتا ہو اور مستقبل قریب میں نواز شریف صاحب کو چھوڑنے کا فیصلہ کر سکے؟ بہت سارے لوگ ہیں جو وقت کے انتظار میں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں گے کہ کتنا بڑا ایک بھونچال آئے گا جو نواز شریف کا یہ بیانیہ ہے, اس میں کتنا بڑا بھونچال آئے گا. بہت سارے لوگ ہیں اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ میرے رابطے بھی ہیں. لیکن یہ ایسے جیسے میں نے عرض کیا کہ اس وقت ساری ملک جو ہے یہ پروگرام دیکھ رہی ہے, اور کیمرے کے سامنے یہ باتیں کہنا مناسب نہیں ہے. لیکن آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ اتنا بڑا بھونچال آنے والا ہے, آپ سوچ نہیں سکتے. ٹھیک نواز شریف کا یہ جو بیانی ہے, نواب صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان اور چیف آف جلاوان نواب ثناء اللہ زہری. بڑی تفصیل سے ہم نے ان کی بات سنی, ہم نے ان کا جو موقف تھا اسے تسلی سے سنا اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کی. جو دو بنیادی فیکٹر جو ہمیں پوری گفتگو سے نواب صاحب کے سامنے آئے ہیں, نواب ثناء اللہ زہری کا کہنا ہے کہ انہوں نے مشکل ترین حالات میں پی ایم ایل این کا ساتھ دیا, اپنے بیٹے کی قربانی تک دی, اپنے عزیز و اقارب کو قربان کیا, لیکن انہیں سردار اختر مینگل کے کہنے پہ ایک تو ان کو رسپیکٹ نہیں دی گئی, اور دوسری جو بڑی چیز انہوں نے کہی کہ جو بیانیہ افواج پاکستان کے خلاف لے کے چلا جا رہا ہے, جو دہشت گردی کو, جو بلوچستان نے جو دہشت گردی کو فیس کیا ہے, نواب ثناء اللہ زہری بذات خود ان وکٹمز میں شامل ہیں جن کے بیٹے کو, جن کے رشتہ داروں کو دہشت گردوں نے شہید کیا. تو اگر وہ جو قربانیاں تھیں ان کو اگر نواز شریف اکنالج نہیں کریں گے, جو افواج پاکستان کی قربانیاں تھیں, جو بلوچستان کے سول لوگوں کی قربانیاں تھیں, تو یقینی طور پہ نواب ثناء اللہ زہری نے
کہا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں دے سکتے تھے اور ہم نے اپنا فیصلہ کیا اور ہم نے اپنا راستہ الگ کیا. اور جو ایک خبر نواب ثناء اللہ زہری نے یہ بھی ہمارے پروگرام کے ذریعے دی ہے کہ مزید بھی کچھ لوگ ہیں جن کا نام فی الحال نہیں بتایا جا سکتا، لیکن آنے والے دنوں میں وہ بھی مسلم لیگ نواز کے کی وجہ سے ان سے دور ہو جائیں گے، جو کہ یقینی طور پہ میری جو اپنا ایک انالیسس ہے کہ مریم نواز گو کہ کل کے ایک انٹرویو میں انہوں نے ایک غیر ملکی جو خبر رساں ادارے کو انہوں نے دیا جس میں انہوں نے ایک لچک دکھائی، لیکن جو چیزیں ہو چکی ہیں ماضی میں، کوئٹہ جلسے میں جو ہوا، گجرانوالے جلسے میں جو بات کی گئی، کراچی میں جو باتیں ہوئیں، میرا یہ ذاتی اندازہ ہے اور جو سیاسی ماہرین کا یہ اندازہ ہے کہ وہ شاید نون لیگ کو اتنا نقصان پہنچا چکی ہیں کہ اب اگر واپس پلٹنے کی کوشش کی بھی جائے تو مسلم لیگ نون کے پاس نواب ثناء اللہ زہری جیسے لوگ شاید واپس آنے کو اب تیار نہیں ہوں گے، اور ایک ایسا نقصان ہو چکا ہے جس کا شاید اب پی ایم ایل این ازالہ نہ کر سکے. اپنے میزبان ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.